جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی سے 10 کلومیٹر دور شاہ جمال روڈ پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے کوٹلہ رحم علی شاہ کہا جاتا ہے۔ اس قصبے سے گزرتے ہوئے اچانک آپ کی نظر ایک ایسی عمارت پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی دیہی علاقے میں نہیں بلکہ استنبول یا قاہرہ کی کسی تاریخی گلی میں کھڑے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی مسجد کے بارے میں ہے۔ اوچھ شریف میں جوند بی بی کا مزار دیکھنے کے بعد ہم لوگ جتوئی شہر کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تھا۔ اوچھ شریف سے تھوڑا سا آگے ہی جائیں تو پنجنت کا بیراج آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل گڈو بیراج کی طرح لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو یہی خیال آیا کہ شاید ہم گڈو یا کشمور والی سائٹ پر موجود ہیں۔ یہاں سے آگے اب علی پور کا شہر آئے گا، جہاں سے ہم شمال مغرب کی جانب جانے والی سڑک لیں گے اور جتوئی شہر کی جانب سفر کریں گے۔ جتوئی شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور آپ مین سڑک کو چھوڑ کر بائیں جانب کوٹلہ رحم علی شاہ کی طرف مڑتے ہیں، جہاں دور سے ہی آپ کو یہ عظیم الشان مسجد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ایک پورا دینی کمپلیکس ہے جو 52 کنال کے ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ جی ہاں، پورے 52 کنال۔ اور اس مسجد میں ایک وقت میں 4 سے 5 ہزار کے قریب لوگ بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عیدین یا جمعہ کے اجتماعات میں جب بیرونی صحن اور لان کا استعمال کیا جائے تو یہ تعداد اس سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ اس مسجد کے 2 بڑے مینار ہیں اور ان میں سے ہر ایک مینار کی اونچائی تقریباً 55 میٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جتوئی کی طرف آ رہے ہوں تو کئی کلومیٹر دور سے ہی یہ مینار آسمان کو چھوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا مرکزی گنبد چاندی کی طرح چمکتا ہے، جس پر ترک طرز تعمیر کا گہرا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ گو کہ نئی مسجد کی بنیاد 2006 میں رکھی گئی، لیکن اس جگہ کی تاریخ اس سے کہیں پرانی ہے۔ اس کے پیچھے ایک 200 سال پرانی داستان ہے۔ یہ پورا علاقہ کوٹلہ رحم علی شاہ کہلاتا ہے۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں آج سے تقریباً 200 سال پہلے سید رحم علی شاہ نامی ایک بزرگ نے اپنی چھوٹی سی مٹی اور اینٹوں کی مسجد تعمیر کی تھی، جہاں قریبی بستیوں کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پرانی عمارت کمزور ہوتی گئی۔ پھر سال 2006 میں اس کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سید اسماعیل احمد حسین بخاری، جو امریکہ میں ایک کارڈک سرجن ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آبائی علاقے کے لیے کچھ ایسا کریں گے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے، جس پر انہوں نے اپنی والدہ سکینہ کے نام پر اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ 31 جنوری 2006 کو اس جدید مسجد کی تعمیر کا کام باقاعدہ شروع ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اور پیچیدہ عمارت کو بنانے میں صرف 1.5 سال کا عرصہ لگا۔ رات دن کام ہوا اور 27 ستمبر 2007 کو اس خوبصورت مسجد میں پہلی باقاعدہ اذان گونجی، جس نے پورے جتوئی تحصیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کا آرکیٹیکچر ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن پاکستان کی روایتی مسجدوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسے ڈیزائن کرنے کے لیے ترکی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہی وجہ ہے
کہ جب آپ اس کے گنبد، اس کی کھڑکیوں کے انداز اور خاص طور پر اندرونی دیواروں پر نیلی اور سفید ٹائلوں کا کام دیکھتے ہیں تو آپ کو استنبول کی بلو ماسک یعنی سلطان احمد مسجد کی یاد آتی ہے۔ ایک اور بات جو اس مسجد کو عام مساجد سے الگ کرتی ہے وہ اس کا سماجی کردار ہے۔ یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ جامعہ سکینۃ الکبریٰ ایک مکمل کمیونٹی سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہاں ایک بڑا سکول اور مدرسہ قائم ہے۔ اس مسجد کی کچھ نمایاں خصوصیات یہ ہیں: 52 گنبد، 2 بلند مینار، ہر مینار کی اونچائی تقریباً 55 میٹر، مسجد کا رقبہ، 52 کنال، سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا حسین امتزاج، وسیع صحن، خوبصورت اندرونی خطاطی اور ایک بڑا مرکزی ہال۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ جتوئی مسجد کے بارے میں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔